آرام سے گفتگو کریں گے ایک شعر کے ساتھ. بڑا مشہور شعر ہے یہ. اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ. یہ داغ دہلوی کا شعر ہے تو آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا. سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو یہ بھی آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا. اکثر ایگزام میں آ جاتا ہے کہ یہ کس کا شعر ہے. تو یہ جو ہے وہ داغ دہلوی کا شعر ہے. ہماری زبان کی ہے اردو ہے جس کا نام جانتے ہیں داغ. سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. آگے لائن میں لکھا ہوا بھی ہے. داغ دہلوی نے اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے اردو کی سربلندی کا تذکرہ کیا ہے. اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اردو ایک بلا کی شعری زبان ہے جو ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ بات داغ دہلوی نے کہی ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا پین کا سائز ہلکا سا چھوٹا کر لیتے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اردو کی تاریخ دلچسپ رہی ہے. کس کی تاریخ؟ اردو کی تاریخ دلچسپ رہی ہے. بالکل رہی ہے کیونکہ اس کے جو آغاز مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے 1500 قبل مسیح تک یا 1500 کاف میم جسے ہم لوگ کہتے ہیں. وہیں سے اردو کی تاریخ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. یہ عیسیٰ مسیح کے پہلے کا وقت ہے. اور جب ہم لوگ کشمیر میں پڑھتے ہیں تو اس کو ہم لوگ عیسوی میں پڑھتے ہیں. وہ بھی آگے جو ہے وہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اردو کی تاریخ دلچسپ رہی ہے. گویا زبان کسی قوم یا مذہب کی دین نہیں ہے بلکہ مختلف زبانوں کے آپسی میل سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے آج ہم اردو کے نام سے جانتے ہیں. یہیں پر اکثر آ جاتا ہے کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں. اردو جو ہے وہ ترک زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کیا؟ لشکری زبان کے. ٹھیک، لشکری زبان ہم لوگ جو ہے وہ اردو کو کہتے ہیں. ان زبانوں میں عربی، ہندی، فارسی، ترکی، لاطینی یہاں تک کہ سنسکرت زبانوں کے الفاظ بھی کیا ہے موجود ہیں یا شامل ہیں. میں نے آپ کو بتایا کلہن کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ کس میں ہے؟ وہ سب سے پہلے سنسکرت زبان میں ہی لکھی گئی ہے. اور ساری زبان کا جو مرکز ہے وہ سنسکرت زبان ہی ہے کیونکہ ویدک سنسکرت، کلاسیکل سنسکرت آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا. اور ہمارے ملک میں ہندوستان میں جو ہے وہ جو سب سے پہلے سنسکرت کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ہمیں کہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں؟ وہ ہمیں وید میں دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں 4 وید ہیں: رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھر وید. تو اسی میں جو ہے وہ سنسکرت زبان کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ عربی اور فارسی کس خاندان کی زبان ہے؟ تو چھوٹا سا سوال ہے لیکن ایک نمبر امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ سامی خاندان کی زبان ہے. یہ ہوئی زبان کا آواز کے حوالے سے بات. اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر میں اردو کے حوالے سے بات. تو جموں کشمیر کے معاملے میں اردو کی کہانی کچھ مختلف ہے. یہاں بدھ مت یعنی کہ جو بودھ دھرم ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. بدھ مت کے بعد بیشتر دور میں سنسکرت ہی ادب، تاریخ اور دربار کی زبان تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب یہاں ہندو راجاؤں کی کمی سلطنت کمزور پڑی تو اسی کے ساتھ سنسکرت کا بھی زوال ہوا. لیکن جب شاہ میر سلطنت نے جموں و کشمیر کا اقتدار سنبھالا تو سنسکرت کی جگہ فارسی نے لے لی. یعنی کہ جیسے جیسے دربار میں یا کہہ سکتے ہیں راجاؤں کا زوال شروع ہوا، جیسے ہم لوگ پتن کہتے ہیں یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے راجا جو ہے وہ یہاں سے جانے لگے اور ان کے جو ہے وہ ایوگیہ ثابت ہوئے راجا، تو ان کی جگہ کسی اور نے کیا لے لی؟ گدی پر سنبھالی. اور ان لوگوں نے زبان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کشمیر میں بھی کیا کیا؟ اپنا دبدبہ قائم کیا. اور اسی میں جو ہے وہ سنسکرت زبان زوال شروع ہو گئی اور فارسی زبان نے اس کی جگہ وہ جگہ لے لی. تاہم درباری زبان فارسی ہونے کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ زبان ایک دم سے مٹ جاتی ہے. جو زبان دھیرے دھیرے بڑھتی ہے ویسے ہی زبان بھی جو ہے وہ دھیرے دھیرے کیا ہو جاتی ہے؟ ولپت ہو جاتی ہے یعنی کہ گم ہو جاتی ہے. اور میں نے جس کا آپ کو ذکر کیا تھا راجا ترنگنی، وہ یہی ہے جو کہ جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک اہم ماخذ ہے جو سنسکرت میں ہی کیا ہے لکھی جاتی رہی. جب مغلوں نے کشمیر پر قبضہ کر لیا تو ان کی آمد کے ساتھ ساتھ فارسی کو بھی عروج ہوا. یعنی کہ جو سنسکرت زبان تھی اس کا عروج جو ملنا شروع ہوا وہ مغل کے دور میں شروع ہوا. اور مغلوں کا جو آگمن ہے وہ ہمارے پاس 1526 میں دیکھنے کو ملتا ہے. آگے بڑھتے ہیں.
لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب فارسی کا زوال ہوا، اس کی ابتدا سکھوں کی آمد سے ہوئی۔ بالکل بات ہے، آپ نے کوٹ بھی سنا ہوگا، عروج ہی زوال ہے، یعنی کہ جو چیز نکلی ہے وہ چیز ایک دن جانی ہے۔ جیسے سورج ڈیلی نکلتا ہے اور وہ ڈیلی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو زبان پہلے بولی جاتی تھی وہ ایک دن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سنسکرت کو لے لیتے ہیں۔ آج سنسکرت جو ہے وہ کتنے لوگ بولتے ہیں، پہلے بولی جاتی تھی لیکن اب جو ہے وہ نہیں بولی جاتی۔ ٹھیک ویسے ہی اور زبانوں کے ساتھ بھی ہے۔ گویا سکھ سلطنت کا مرکز لاہور تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ لاہور کے درباری زبان بھی فارسی تھی، لیکن ہندوستانی عوام کی بول چال کی زبان اردو تھی، یعنی کہ جو عوام تھی ان کی بول چال کیا تھی، اردو تھی، اور جو دربار کی زبان تھی وہ اس زمانے میں کیا ہوئی تھی، فارسی تھی۔ ایک سوال یہاں پہ بھی آتا ہے کہ سرکاری زبان کا درجہ اردو کو کب ملا، تو آپ لوگ جو ہے وہ بتا سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں، اکثر ایگزام میں آ جاتا ہے، تو آنسر ہو جائے گا 1832، 1832 میں کہ اردو کو جو ہے وہ سرکاری زبان کا درجہ ملا۔ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگ تاریخ پڑھتے ہیں تو یہاں پر مغلوں کے بعد سکھوں نے جو ہے وہ کشمیر پر کیا کیا، راج کیا۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد 1847 میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے کشمیر کو امرتسر کا معاہدہ کے تحت 75 لاکھ روپے میں گلاب سنگھ، یہاں پہ دیکھ لیجیے گا، اس کو بھی کہا ہے گلاب سنگھ، یہاں پہ جو ہے وہ مغلوں کے بعد کون آ گئے ہیں، سکھ، گلاب سنگھ کو فروخت کیا، تو اس وقت بھی امرتسر معاہدہ کا مسودہ فارسی زبان میں جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا۔ لیکن جب گلاب سنگھ نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے ڈوگری کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ڈوگری جو ہے وہ ایک گروپ ہے، ڈوگری جو ہے وہ ایک علاقہ ہے، ڈوگری جو ہے وہ ایک دور بھی ہے اور ایک زبان بھی ہے جو کشمیر کے آس پاس بولی جاتی ہے۔ اسی وقت ڈوگری فارسی کی جگہ نہ لے سکی، تاہم اس وقت اردو دیگر سرزمین ہند میں تیزی سے ترقی کر رہی تھی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 1857 میں زبردست بغاوت کے دوران جب ایسٹ انڈیا کمپنی کو گلاب سنگھ کی مدد کی ضرورت ہوئی یا ضرورت تھی، تو مدد کی درخواست انہوں نے ایک خط کے ذریعے مانگی جو اردو زبان میں لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی کیا ہے، خاص ہے کہ اردو زبان جو ہے وہ 1857 میں بھی جو ہے وہ اردو بولی جاتی تھی، اور وہاں کے جو کام کاج تھے، یعنی کہ ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کرنے کا تھا، وہ بھی اردو زبان میں ہوتا تھا۔ آخرکار آگے بڑھتے ہیں۔ آخرکار 1889 میں پرتاپ سنگھ نے اردو کو جموں کشمیر کا درجہ دے دیا۔ یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو ہندوستان کی سرکاری زبان تھی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1832 میں ہوئی، لیکن کشمیر میں جو اردو کو سرکاری زبان کا درجہ ملا وہ کب ملا، 1889 میں۔ اور ایک سوال آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے، آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ ابھی ورتمان میں یعنی کہ حال میں پرزینٹ میں اردو جو ہے وہ کتنے حصوں کی یا کتنے راجیوں کی سرکاری زبان ہے؟ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں اگلی ویڈیو میں جب آپ سے روبرو ہوں گا تب اس کے بارے میں بات کروں گا کہ کتنے راجیوں میں جو ہے وہ اردو کو جو ہے وہ سرکاری درجہ ملا ہے یا اردو جو ہے وہ ایک آدھیکارک زبان ہے۔ تو 1889 میں پرتاپ سنگھ نے اردو کو جموں کشمیر کو سرکاری زبان کا درجہ دیا، جس کی وجہ سے جموں کشمیر میں موجودہ لسانی تنوع کے ساتھ اردو کے استعمال سے بہتر رابطہ کرنے میں مدد ملی۔ 1957 میں جب ہندوستانی ریاستوں کی لسانی تنظیم ہوئی تو اس دوران بھی اردو ہی جموں کشمیر کی سرکاری زبان رہی، اور کمال کی یہ بات ہے کہ یہ واحد ریاست تھی جہاں غیر مادری زبان سرکاری زبان تھی۔